نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، بہت بڑے فضائل، بہت بڑے عظیم شخصیات، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جو بولتا تو زمین پر تھا اور اس کے الفاظ اور اس کا حکم قرآن کریم میں آتا تھا، قرآن کریم بن کر اترتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیصر روم نے ایک قاصد بنا کر بھیجا اور اس کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ اس کے ہاتھوں تحفے اور ہدایے بھیجے، جس میں ایک زہر کی شیشی تھی اور ایک عطر کی شیشی اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پہنچا، مدینہ المنورہ میں جب پہنچا تو پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں پر ہے؟ مدینے والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سردار نہیں ہوتے۔ پھر مدینے والوں نے کہا ہمارے ہاں امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ۔ جب وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارے کے اندر کھڑے ہیں، مسجد نبوی کا کام جاری ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ دیکھا، بہت حیران ہوا، پوچھا کہ آپ امیر المؤمنین؟ کہا جی ہاں۔ قاصد سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے قاصد نے جواب دیا کہ میں شاہ قیصر نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے تحفے اور ہدیے بھیجے ہیں۔ کیا کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا یہ ایک زہر کی شیشی ہے۔ کہا کہ جس جگہ عمر کا دشمن ہوگا اس جگہ پر گرا دو، عمر کا دشمن اس کو سونگھ کے مر جائے گا، اسی جگہ پر چلنے سے ہی مر جائے گا۔ دوسرا، یہ عطر کی شیشی ہے، اس کو جس کپڑے کے اوپر بھی لگاؤ گے کئی مہینوں تک، سالوں تک اس کی خوشبو رہ جائے گی کپڑوں کے اندر۔ تیسرا، یہ نوجوان لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر کے اوپر زہر کی شیشی لی، کہا یہ زہر کی شیشی مجھے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور زہر کی شیشی کھولی۔ کھولنے کے بعد اسی زہر کی شیشی کو منہ کے اندر ڈالے۔ منہ کے اندر ڈالنے سے پہلے انہوں نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو لیا۔ وہ جو قاصد تھا وہ بہت پریشان اور اسی حالت پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اٹھایا، جگایا، کہا کہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز میں کہا او بتوں کے پجاری ہو، تم کو یہ کچھ کہا گیا ہے کہ جو چیز مار دیتی ہے اس سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک خدا نہ مارے اس وقت تک آدمی کوئی چیز نہیں مار سکتی۔ تو پھر جب دوسری چیز عطر کی شیشی لی، اس کو اسی گارے کے اندر ڈال دیا اور جو نوجوان لڑکی تھی اس کو جب بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کی طرف سے آواز دی، اپنے مشیروں اور خادموں کو فرمایا کہ کسی نوجوان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ میرے پاس آیا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا امیر المؤمنین میری شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی
غریب کی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرا دی۔ جب وہی قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی پیغامات اور وہی عمل دیکھ کر جب شاہ روم کے پاس پہنچا، شاہ قیصر کے پاس جب پہنچا تو اس کو کہا کہ تم عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔